السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کل ہم نے درس قرآن کے متعلق تفصیل سے پڑھا تھا، اور آج ہم درس حدیث کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ درس قرآن کی طرح درس حدیث بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ اس کے ذریعے ہم معاشرے کی بہترین رہنمائی کر سکتے ہیں اور ان کو دین کی طرف لا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے درس حدیث بہت ہی مفید اور اہمیت رکھتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ساتھی اس نے ابھی تک وہ پڑھ رہا ہے، ابھی ابتدائی درجات میں ہے، تو اس کے لیے درس قرآن دینا تھوڑا سا مشکل ہے، چونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے پورے قرآن کی ابھی تفسیر نہیں پڑھی، یا عربی تفاسیر کا اس کے لیے مطالعہ کرنا مشکل ہے۔ تو ایسے آدمی کے لیے یہ ہے کہ وہ درس حدیث لے، چونکہ درس حدیث کا جو طریقہ ہے وہ جیسے ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو کئی حدیث کی مختصر کتابیں ایسی ہیں جن کا ترجمہ بھی ساتھ لکھا ہوتا ہے، تو اس ترجمہ کو، اور اس کی بعض ایسی حدیث کی کتابیں ہیں جن کے ساتھ انہوں نے مختصر تشریح بھی اس کی لکھی ہے، تو اگر وہی دیکھ کر وہ تشریح اور ترجمہ کر دے یا کچھ زبانی یاد کر کے اس کو اپنے الفاظ میں اس کا حدیث کا مفہوم بیان کر دے گا تو اس سے کام چل جاتا ہے۔ بہرحال اگر کسی ایسی جگہ ہے کہ جہاں لوگوں کے پاس وقت کم ہوتا ہے، وہ درس قرآن کے لیے بیٹھنے میں ان کے لیے مشکل ہے، یا آپ درس قرآن مختصر وقت میں دینا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو پھر آپ درس حدیث شروع کر لیں۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ حدیث کی ایک کتاب کا انتخاب کریں، جیسے ریاض الصالحین ہے، معارف الحدیث ہے، یہ ترجمان قرآن و سنہ کے نام سے حدیث کی کتاب ہے۔ یہ ایسی کتابیں ہیں جن کے اندر احادیث موضوعات کے اعتبار سے، معاشرتی مسائل کے اعتبار سے ذکر کی گئی ہیں، اور جیسے ریاض الصالحین یا معارف الحدیث جو ہے، معارف الحدیث کے اندر تو اس کی مختصراً تشریح بھی انہوں نے کی ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث کی کتابیں ایسی ہیں جن سے ہم لوگ رہنمائی لے سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے ہم کتاب منتخب کریں گے، اور کتاب منتخب کرنے کے بعد ہم اس کی فہرست دیکھیں گے، اور اس کی وہ فہرست کو ہم منتخب کریں گے کہ جس کا معاشرے کی اصلاح کے ساتھ زیادہ تعلق ہے، تو اس کا ہم اس طریقے سے درس حدیث دیں گے۔ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ابتدا سے کتاب کو لیا، مثلا فضائل صلاۃ کے اعتبار سے نماز آپ نے حدیثیں پڑھنا شروع کی، روزانہ آپ تسلسل کے ساتھ فضائل نماز پر بات کر رہے ہیں۔ ایک تو اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ تسلسل کے ساتھ ایک باب کو شروع کریں، اور اس سے متعلقہ جتنے بھی احادیث ہیں روزانہ ایک حدیث آپ بیان کرتے چلے جائیں۔ دوسرا اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کتاب لینی ہے اور ہر باب کی روزانہ ایک حدیث، یعنی آج کتاب الطہارت یا فضائل وضو سے متعلق ایک حدیث آپ نے پڑھ دی، تو کل آپ نے ایسے کرنا ہے کہ کتاب الصلاۃ کے شروع سے ایک حدیث پڑھ دی، پرسوں آپ نے ایسے کرنا ہے کہ کتاب الصلاۃ کے اندر بھی جو باب الجماعت ہے اس سے ایک حدیث آپ نے ذکر کر دی۔ اسی طرح آگے جو دیگر موضوعات پر احادیث ہیں معاشرتی اعتبار سے، جیسے غیبت کی ممانعات ہے، اور اس طرح کے موضوعات پر جو احادیث ہیں روزانہ ایک حدیث ہر باب سے پڑھتے چلے جائیں۔ پوری جو معاشرے سے متعلقہ یا اصلاح کے اعتبار سے جن احادیثوں کے اندر زیادہ ذکر کیا گیا ہے، ان احادیث کو آپ ترتیب سے روزانہ ہر باب کی ایک حدیث پڑھتے چلے جائیں۔ یعنی آج آپ نے کتاب الطہارت کی پڑھی ہے، کل کتاب الصلاۃ سے پڑھیں گے، پرسوں آپ اور کسی موضوع سے متعلقہ آپ حدیث پڑھیں گے۔ تو اس طریقے سے ایک تنوع پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ ایک صورت اس کی یہ ہوتی ہے درس حدیث کی، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ ترتیب سے چلیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ ترجمہ پہلے سے یاد کر کے جائیں، اور اسی طرح آپ اس کی جو تشریح ہے وہ مختصر سے مختصر ہو۔ میں ابھی سے آپ کو بتا دوں کہ جو درس حدیث کا جو وقت ہے، جو دورانیہ ہے، وہ صرف 5 سے 6 منٹ ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ درس حدیث کا دورانیہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہم تھوڑا سا اگر عادت بنا لیں گے کہ اپنے آپ کو وقت کا پابند بنائیں، یعنی جب بیان کرنا ہے تو اس کے اندر بھی ہم نے وقت کی پابندی، اور درس حدیث دینا ہے یا درس قرآن اس کے اندر بھی ہم نے وقت کی پابندی کا لحاظ کرنا ہے، تو جب یہ چیز کریں گے تو انشاءاللہ خود بخود لوگ جڑیں گے، ہمارا حلقہ احباب بڑھے گا، ہمارا حلقہ درس بڑھے گا۔
اس بات کا ہم نے بھرپور خیال کرنا ہوگا کہ وقت کا بالکل اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ ایسے کر رہے ہیں کہ حدیث کا ترجمہ وہ زبانی کر رہے ہیں اور آپ نے اس کا جو تشریح ہے، اس کا جو مفہوم ہے وہ آپ نے زبانی کرنی ہے، تو اس میں پھر یہ طریقہ ہوگا کہ موضوع کا، یا آپ یہ ہے کہ ایک خاص موضوع پر درس حدیث دینا چاہتے ہیں، یعنی ایک تو ہے کہ کتاب کو سامنے رکھ کے، ایک ہے زبانی آپ درس حدیث دینا چاہتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ چاہے آپ کتاب سے وہ کریں یا اصل اگر آپ کتاب سے ذکر کر رہے ہیں تو درس حدیث دے رہے ہیں، تو اس میں تو پھر آپ کو حدیث کا اصل حوالہ یا حدیث نمبر بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کے سامنے مثلا الترغیب و الترہیب وہ حدیث کی کتاب ہے، اس کو آپ نے کھولا ہوا ہے اور اس کی ایک حدیث پڑھی، تو پھر آپ کو اصل حوالہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایک خاص موضوع پر درس حدیث دیتے ہیں اور آپ کے سامنے کتاب نہیں ہوتی اور آپ زبانی وہ حدیث پڑھتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں، تو اس میں آپ نے سب سے پہلے اپنے اس موضوع سے متعلق جس پر آپ نے درس حدیث دینا ہے ایک حدیث منتخب کریں گے، اور اس کے منتخب کے بعد آپ نے اس حدیث کا اصل حوالہ، یعنی وہ سیاستہ یا جو ہماری حدیث کی کتابیں ہیں ان میں سے کس کی وہ حدیث ہے، اس بات کا ہم نے خیال کرنا ہے کہ حدیث کا جو اصل حوالہ ہے اس کو ہم نے ذکر کرنا ہے. اور حدیث کا نمبر جو آج کل انٹرنیشنل سطح پر حدیث کے نمبر لگا دیے گئے ہیں، وہ حدیث کا نمبر آپ نے اپنے پاس نوٹ کر لینا ہے اور اس کو اچھی طرح یاد رکھ لینا ہے. اس کے بعد حدیث کا جو راوی ہے، اس راوی سے مراد یہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے والے صحابی ہیں ان کی کوئی خصوصیت آپ ذکر کریں گے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس صحابی نے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، تو اس صحابی کا مختصر تعارف، اور اگر کوئی خصوصیت ہے تو اس کا ذکر، مثال کے طور پر اکثر روایات ذکر کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو آپ حدیث کا درس دے رہے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو صحابہ میں امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب ملا. آپ وہ صحابی رسول ہیں جن کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ احادیث کو روایت کرنے والے اور امت تک پہنچانے والے آپ ہی صحابی ہیں. آپ کی جو مرویات ہیں وہ 5000 سے زیادہ ہیں. اس طریقے سے ان کا مختصر نام، یعنی ابو ہریرہ تو ان کی کنیت ہے، اور اصل جو ان کا نام ہے وہ عبد الرحمن بن صخر یا بن صخرہ، اس طرح کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایات میں آتا ہے. تو وہ آپ ذکر کریں گے کہ آپ کا اصل نام یہ ہے، یعنی راوی کا نام اور اس کا مختصر تعارف. اگر وہ کسی صحابی کے صاحبزادے ہیں تو پھر جو ان کے والد ہیں ان کے بارے میں مختصر آپ بتا سکتے ہیں، لیکن یہ صرف 1 منٹ سے زیادہ ان کا تعارف نہ ہو. جب آپ نے اس راوی کا تعارف وہ ذکر کر لیا، اچھا یہیں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اگر یہ ہو کہ یار یہ تعارف کیسے بتایا جاتا ہے، تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہے نا ان کا آپ بیان سنیں. اکثر جب بھی وہ کوئی حدیث ذکر کرتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، تو اس کے اندر وہ ان کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ صحابی کا تعارف بھی کرواتے ہیں اور اس صحابی کی کوئی نہ کوئی خصوصیت بھی ذکر کرتے ہیں. تو ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ صحابی کا تعارف بھی اور ان کی کوئی نہ کوئی خصوصیت بھی ذکر کرنی ہے. باقی اس کے لیے آپ کے پاس حکایات صحابہ جو مولانا یوسف کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، وہ اگر آپ کے پاس ہوگی، یا اور بھی حکایات صحابہ یا اور مختلف عنوانوں سے صحابہ کی زندگی پر کتابیں لکھی گئی ہیں، تو اس میں آپ اس صحابی کے نام پر جب جائیں گے، کچھ کتابیں تو حروف تہجی کے اعتبار سے ہیں، یعنی صحابہ کے نام حروف تہجی کے اعتبار سے جیسے ہی آتے ہیں تو آپ اس صحابی کے نام تک جائیں گے، وہاں آپ کو اس صحابی کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ضرور مل جائے گی، یعنی کوئی ایسی نمایاں بات ان کے سامنے، آپ کے سامنے لازمی آ جائے گی اور وہ آپ ذکر کریں گے. کیونکہ جس وقت آپ اس صحابی کی خصوصیت ذکر کریں گے تو سننے والے جو ہیں وہ اور زیادہ متوجہ ہو جائیں گے، اور یہ ان کے لیے ایک نئی بات ہوگی، اور جب نئی بات آپ ان کے سامنے پیش کریں گے تو وہ ضرور چکنا ہوں گے، وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آج مثلا جو حدیث ذکر کی گئی،
इसको रिवायत करने वाले हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आपने उनका आज तारुफ और मुख्तसर उनकी खुसूसियत जिक्र कर दी, लेकिन कल जो रिवायत आपने जिक्र की उसके रावी भी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तो लेकिन कल फिर आपने उनकी कोई खुसूसियत या उनका अलग से तारुफ जिक्र नहीं करना, क्योंकि ये एक तकरार सा हो जाएगा, और बार बार एक ही चीज को जब आप मुकर्रर लाएंगे, तकरार करेंगे, तो अवाम जरा उससे उकता सी जाती है। तो एक दफा हमने तारुफ जिक्र कर दिया, फिर दोबारा उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं। हाँ, यूं हो सकता है कि आपने एक महीना जो बयानात करते रहे और उसमें हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक दफा आपने खुसूसियत जिक्र की थी, यानी आपका मुख्तसर तारुफ पेश किया था, फिर आपका दर्स चलता रहा, महीने डेढ़ के बाद फिर कहीं आप जब मुनासिब समझें कि अब लोग, अगर मैं ये खुसूसियात उनकी बताऊंगा तो लोग इसको दोबारा पूरी तवज्जो के साथ सुनेंगे और यूं ही समझेंगे कि ये हमारे लिए एक नई बात है, तो फिर आप पेश कर दें। फिर आप उनके सामने जब पेश करेंगे तो उसमें कोई मसला नहीं बनेगा। लेकिन अदरवाइज हर महीने या हर रोज इसको आप जिक्र नहीं करें। फिर जब डेढ़ महीने के बाद जिक्र करती, फिर 2 से 3 महीने के बाद फिर आप उनके बारे में, आपका अगर रोजाना की बुनियाद पर दर्स हदीस है तो फिर उनका आप जिक्र करेंगे। इसी तरह आपने अगर जुबानी तर्जमा करना है तो तर्जमा और उसका बामुहावरा होना चाहिए। लफ्जी तर्जमा कभी भी ना करें जब भी अवाम के सामने दर्स कुरान देना है या दर्स हदीस। इस बात को सामने रखें कि जब आप तर्जमा सलीस करने लगे हैं तो बामुहावरा तर्जमा करना है, यानी लोगों को आप जो कहना चाहते हैं वो हदीस का आधे से ज्यादा मफहूम आपके तर्जमे से लोग समझ जाएं। उसका क्या फायदा होगा? उसका फायदा ये होगा कि अगर कोई शख्स जल्दी भी जाना चाहता है तो कम से कम आपसे वो कुछ ना कुछ लेके जाएगा। ऐसा नहीं करना कि आप उसका ऐसा गुंजलक तर्जमा करें और आप इस तरीके से उसका तर्जमा करें कि लोग उसको समझ ही ना पाए। ये नहीं होना चाहिए, इस चीज का हमने थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। और उसके बाद आपने उस हदीस की मुख्तसर तशरीह करनी है। तो तशरीह के अंदर आपने जो उस हदीस से निकात निकलते हैं उनको भी आपने अवाम के सामने पेश करना है, और फिर उस हदीस को अपने हालात के साथ मुंतबिक करने की कोशिश करनी है कि इन हालात में ये हदीस हमारे लिए किस कदर रहनुमा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो फरमान आली शान है, इससे हमें क्या मौजूदा हालात में रहनुमाई मिल रही है, इस बात का आपने कोशिश करनी है। बाज अहादीस ऐसी होती हैं जो बिल्कुल मफहूम के एतबार से, तर्जमे के एतबार से वाज़े वाज़े होती हैं, तो उसमें फिर आपको जरूरी नहीं है कि आप असली तत्बीक करें, क्योंकि वो हदीस का तर्जमा ही तकरीबन काफी हो जाएगा। कुछ ऐसी चीज अहादीस होती हैं जिनकी आपको तफसीर समझानी पड़ेगी, कि जिनके बारे में आप वजाहत से लोगों के सामने पेश करेंगे। और फिर आखिर में पूरे दर्स का खुलासा और अहम जो पैगाम आपने देना है, जिसको मैं कह रहा हूँ असली तत्बीक या अहम पैगाम, वो पहले से आप सोच कर जाइएगा। और अगर आप नया नया दर्स शुरू कर रहे हैं तो पहले से आप अलग से बैठकर उसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा। और आखिर में आपने क्या दुआया कलिमात कहने हैं और पैगाम क्या देना है, वो आप पहले से तय करके जाइएगा। अक्सर ऐसा होता है कि आदमी दरस कुरान तो शुरू में भी बहुत अच्छा उसने आगाज किया और दरमियान में भी बहुत अच्छी बात की, लेकिन आखिर में वो उससे संभाला नहीं जा रहा होता कि मैं क्या कहूँ, किन कलिमात पर मैं अपना दर्स खत्म करूँ। अच्छा, ये जो दुआया कलिमात हैं ये भी रोजाना मुख्तलिफ होने चाहिए। एक ही तरह के कलिमात कि रोजाना हम कहें जो कुछ सुना गया, अल्लाह ताला इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, नहीं, बल्कि जिस तरह का मौजू आपने जिक्र किया दुआया कलिमात के अंदर, मिसाल के तौर पर आपने कहा वो जो हदीस जिक्र की है उसमें नमाज की फजीलत है, फजाइल नमाज से वो मुतालिक है, तो आप यूं कहेंगे कि अल्लाह ताला हमें भरपूर और एहतमाम और खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें ये फजाइल हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी नमाजों को ऐसा बना दे कि जिस तरह के फजाइल जिक्र किए गए हैं, अल्लाह ताला हमें वो तमाम नूरानियात और तमाम इसकी जो फवायद हैं अल्लाह ताला हमें वो अता फरमा दे। यानी कुछ भी आप सोच के पहले जाइएगा, और दुआया कलिमात आपके रोजाना अलग और मुख्तलिफ होने चाहिए, इस बात का आपने ख्याल करना है। एक ही तरह के आखिर में बात सिर्फ एक ही पर खत्म करेंगे
تو یہ طریقہ درست نہیں ہوگا۔ یہ تو میں نے آپ کو مواد کا طریقہ بتا دیا اور تھوڑا سا بتا دیا کہ آپ نے اختتام کیسے کرنا ہے۔ اب آغاز کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جب درس حدیث ہم دیں گے تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے لوگوں سے کہنا ہے کہ درود پاک پڑھ لیجئے، خود بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اور پھر جس حدیث، اگر زبانی آپ کا درس حدیث ہے تو وہ حدیث آپ کوشش کریں کہ زبانی یاد کر کے جائیں۔ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر حدیث کا درس دیتے ہیں تو پھر زبانی یاد کرنا بعض دفعہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ کچھ احادیث ایسی آ جاتی ہیں جو بڑی ہوتی ہیں۔ اچھا، یہیں سے بات سمجھ ذہن میں آئی کہ اگر کوئی حدیث بہت بڑی ہے تو اس کو آپ 2 دن میں تقسیم کر لیں۔ اگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس حدیث کی پوری طرح، یعنی کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کی اگر میں تشریح کروں گا تو وقت زیادہ لگ جائے گا، تو اس حدیث کو 2 سے 3 دن میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی ایک ہی حدیث کو 2 سے 3 دن میں آپ تقسیم کر لیں، اور لیکن وقت زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو درود پاک پڑھنے کا کہیں گے۔ جب لوگ درود پاک پڑھ لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ نے وہ حدیث ذکر کرنی ہے، اور یاد رکھیے جو بھی حدیث آپ نے پڑھنی ہو، چاہے زبانی پڑھنی ہے یا دیکھ کر پڑھنی ہے، پہلے اچھی طرح اس کا اعراب آپ اچھی طرح جان کر جائیے گا۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ میں الحمدللہ سے استعداد ہوں، باصلاحیت ہوں، میری عبارت خوانی بہت اچھی ہے، میں اچھے انداز سے عبارت پڑھ لیتا ہوں، میری کوئی غلطی نہیں آئے گی، لیکن ایسا نہیں۔ آپ پہلے سے بھائی عبارت دیکھ کر جائیں، وہاں یہ فائدہ ہوگا کہ جب پہلے سے آپ عبارت پڑھ کر جائیں گے صحیح اعراب کے ساتھ، تو وہاں آپ کی زبان اچھے انداز سے چل پائے گی۔ ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اعراب کا تو پتہ ہے، لیکن وہ لفظ ہی ایسا تھوڑا مشکل ہے کہ اس کی ادائیگی آپ کے لیے ذرا مشکل ہو رہی ہے، تو اس چیز کا تھوڑا سا آپ نے خیال رکھنا ہوگا۔ اور جب آپ نے حدیث بیان کر دی، یعنی حدیث پڑھ دی، تو فوری آپ نے اس کا ترجمہ نہیں کرنا، نہیں، بلکہ سب سے پہلے آپ نے الفاظ تخاطب لے کر آنے ہیں۔ یعنی الفاظ تخاطب میں آپ بتائیں گے کہ الفاظ تخاطب میں سب سے پہلے آپ یہ بتائیں گے کہ سامعین محترم، حاضرین مجلس، بزرگان دین، آپ حضرات کے سامنے بخاری شریف کی حدیث نمبر فلاں ذکر کی گئی ہے، جس کو روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ کا اسم گرامی عبد الرحمن ہے، اور آپ وہ صحابی رسول ہیں کہ جو سب سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جمع کرنے والے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدرسہ تھا صفہ، اس کے نگران تھے، اور آپ اس کے طالب علم تھے، اور آپ نے حصول علم میں بہت زیادہ مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جمع کر کے ہم سب پر احسان کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہم تک پہنچائے۔ آپ کی یہ خصوصیت ہے، آپ کی یہ خصوصیت ہے۔ اس طریقے سے آپ وہ کہیں گے کہ وہ جو حدیث لے کر آئے ہیں یہ نماز کی فضیلت سے متعلق ہے، چنانچہ آپ نے یہ فرمایا، پھر آپ اس حدیث کا ترجمہ کریں گے۔ یعنی جیسے درس قرآن میں ہم کرتے ہیں نا کہ پہلے ہم نے آیات کی تلاوت کی، اس کے بعد ہم نے اس کا ترجمہ کیا، اس کے بعد ہم اس کی تشریح کی طرف یا الفاظ تخاطب کی طرف بڑھتے ہیں، نہیں، یہاں درس حدیث کے اندر یہ طریقہ ہوگا کہ ہم سب سے پہلے حدیث پڑھیں گے، اس کے بعد الفاظ تخاطب لے کر آئیں گے، یعنی مجمع کو اپنی طرف متوجہ کریں گے، اس کے بعد جس صحابی نے وہ روایت ذکر کی ہے اس صحابی کی خصوصیات ذکر کریں گے یا ان کا نام بتائیں گے، اور اس کے بعد وہ حدیث کا جو پورا لب لباب ہے کہ وہ کس موضوع سے متعلق ہے، اس موضوع کو ایک لفظ میں آپ بتائیں گے کہ یہ حدیث فضائل نماز سے متعلق ہے، یہ حدیث ہمیں غیبت سے روکنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس حدیث میں ہم سب کو غیبت سے روکا گیا ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، جس کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو یوں فرمایا، یا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، یعنی جو بھی آپ اس کا ترجمہ کریں گے۔ جب آپ اس طریقے سے آپ درس حدیث اپنا شروع کریں گے، اور پھر آخر میں دعائیہ کلمات اور دعا کروا دیں گے، اس چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ کوئی کوشش کریں کہ من گھڑت یعنی جس کو موضوع روایات کہا جاتا ہے اس کا سہارا نہ لیں، اگرچہ ہمارا اس بارے میں یہ نظریہ ہے کہ فضائل کے اندر وہ بھی چل جاتی ہیں، لیکن
دیکھیں ہر جگہ یہ نظریہ نہیں چلتا، اور ہر وقت ہی آپ انہی روایات کو اگر آپ ذکر کرتے جائیں گے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے درس حدیث کی تیاری کی ہے ریاض الصالحین سے، اب ریاض الصالحین والوں نے بھی لکھا ہوتا ہے نیچے کہ یہ حدیث فلاں کتاب سے لی گئی ہے، مثلا رواہ البخاری یا رواہ المسلم، اس طرح کا جو انہوں نے ذکر کیا ہوتا ہے، تو پھر آپ نے صرف انہی پر اکتفا نہیں کرنا، بلکہ کوشش کرنی ہے کہ اصل ماخذ کی طرف آپ جائیں گے۔ جب آپ اصل ماخذ تک پہنچیں گے تو وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعتاً یہ حدیث ہے کہ نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں اپنے بزرگوں پر اعتماد نہیں، بالکل اعتماد ہے بھائی، لیکن جب آپ اصل تک پہنچیں گے تو اس کا یہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ اس موضوع سے متعلقہ اور کتنی احادیث ہیں وہ آپ کے علم میں آ جائیں گی، تو اس سے آپ کو ایکسٹرا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ تو درس حدیث کا میں نے آپ حضرات کے سامنے تیاری کا طریقہ اور مختصر۔ جب آپ ایک اور بات کہ جب موضوع کا آپ انتخاب کریں گے، یعنی روزانہ کی بنیاد پر نہیں، کسی دن آپ نے سوچا کہ ہفتے میں 2 سے 3 دن میں درس حدیث دیتا ہوں، تو اس میں آپ نے ٹائم یہی رکھنا ہے۔ بے شک لوگ کہیں کہ حضرت زیادہ وقت لگائیں، آپ کہیں نہیں، بس اتنا سا وقت۔ پھر آپ نے وہی بات کہ جو میں نے کل ذکر کی تھی کہ موضوع جو بھی آپ رکھیں گے وہ تعمیری موضوع ہو، اصلاحی موضوع ہو، جس سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہو۔ اور ایک اور بات کہ جب بھی صحابی کا نام لیں گے تو آپ نے اس کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کہنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ ابو ہریرہ اس کو روایت کرنے والے ہیں، نہیں بھائی، انتہائی ادب کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ یا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب بھی صحابی کا آپ نام لیں گے تو آپ نے اس کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے۔ لیکن جس وقت آپ حدیث ذکر کر رہے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، یا آپ ویسے کہیں کوئی حدیث ذکر کرتے ہیں کہ کسی صحابی کی شان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے حضرت عمر کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اب آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر یہ حدیث پیش کریں تو اس کے ساتھ جہاں ان کا نام آئے گا تو آپ نے رضی اللہ عنہ نہیں کہنا، حدیث پڑھتے ہوئے رضی اللہ عنہ نہیں کہنا۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے نہیں کہیں گے۔ کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ جب ان کی فضیلت ذکر کی تو آپ نے تو اس کے ساتھ فوری رضی اللہ عنہ نہیں کہا، جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اب اگر ہم نے اس کے ساتھ متصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا تو اس کا مطلب کہ حضور نے یہ کہا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات نہیں فرمائی، یعنی یہ جملہ ارشاد نہیں فرمایا۔ تو اس چیز کا تھوڑا سا ہم نے خیال کرنا ہے۔ اسی طرح جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو دیکھیں تھوڑا سا ادب کا ہم نے لحاظ کرنا ہے، ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آپ کی صفات کے ساتھ لینا ہے۔ یعنی ہم کہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے سے۔ اور باقی یہ جو کہتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے یہ کہا، محمد یہ فرماتے ہیں، محمد یہ کہتے ہیں، نہیں۔ دیکھیں یہ ادب تو ہمیں قرآن پاک سے بھی ملتا ہے کہ اللہ نے پورے قرآن پاک میں کہیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لے کر آپ کو نہیں مخاطب فرمایا۔ کہیں بھی یا محمد کا لفظ آپ کو پورے قرآن میں نہیں ملے گا، یا ابراہیم ملے گا، یا نوح ملے گا، یا عیسیٰ ملے گا، یا موسیٰ ملے گا، لیکن کہیں بھی پورے قرآن پاک میں آپ کو یا محمد کا لفظ نہیں ملے گا۔ اس سے ہمیں یہ ادب معلوم ہوتا ہے کہ جہاں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو کوشش کریں کہ آپ کے صفاتی ناموں کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے۔ یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے یا آپ کا نام لینے میں بے ادبی ہے، بالکل نہیں، بلکہ آپ کا نام برکت والا ہے، لیکن ایک گفتگو کے اندر ادب کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کو آپ کی صفات کے ساتھ یاد کیا جائے۔ یہ آپ لوگوں نے ادب کا بھرپور خیال رکھنا ہوگا۔ اور ایک اور بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام لیں گے
تو اس کے ساتھ یہ جو مختصر درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور پڑھیں گے. یوں نہیں کہیں گے حضور نے یوں فرمایا، حضور یہ کہتے ہیں، آقا یوں کہتے ہیں، نہیں، بلکہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں تو اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور کہیں گے. اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے. ایک تو درود پاک پڑھنے کا فائدہ ہو جاتا ہے، دوسرا سامعین کے جو دلوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ جاتی ہے. اچھا، یہ جو لفظ ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو صحیح ادا کرنا چاہیے. بعض ہمارے ساتھی وہ جلدی میں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ جاتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے استاد محترم مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، وہ جب میں نے ان سے پڑھا بخاری، جب وہ ہمیں مسلم شریف پڑھاتے تھے، تو حضرت کے درس میں اگر کوئی بھی جلدی میں طالب علم کہہ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر حضرت انتہائی ناراض ہوتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ ایسا نہیں، بلکہ جب بھی نام لیں تو پورا یعنی یہ درود پاک پڑھیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ بولیں. اس چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہوگا، آداب کا پورا خیال رکھنا ہوگا. یہ ہمارا درس حدیث سے متعلق تھا آج کا سبق. تو انشاءاللہ کل ہم نقابت کے بارے میں پڑھیں گے، اور پرسوں انشاءاللہ ہمارا فائنل تقریری مقابلہ ہوگا. اس کے لیے بھرپور حضرات تیاری فرمائیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.